حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک قبر سے گزر ہوا، وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا کہ اس کی بیٹی مر چکی تھی اور وہ اپنی بیٹی کی موت پر قبر کے اوپر بیٹھ کر آنسو بہا رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں تیری بیٹی کو زندہ کر دوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کر دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہی کلمات کو پڑھا اور اللہ پاک سے دعا کی تو قبر کے اندر حرکت شروع ہوئی، اور پھر دوبارہ دعا کی تو قبر کے اندر سے وہ لڑکی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اس کو یہ پتہ چلا کہ بطور معجزہ کہ مجھے زندہ کیا ہے اور ماں کے کہنے پر زندہ کیا ہے۔ تو وہ لڑکی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں جان آپ کو کیا مصیبت پڑی تھی، اتنی اچھی جگہ میں پہنچ چکی تھی اور اللہ پاک مجھ سے راضی تھے، دنیا کی مشقتیں مجھ سے چھوٹ چکی تھیں اور میری جان چھوٹ گئی تھی دنیا سے، مجھے دوبارہ کیوں زندہ کروا دیا ہے، کس جنجال میں مجھے دوبارہ آپ نے پھنسا دیا۔ اور اس کے بعد دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی کہ جی آپ تو میرے لیے دعا کریں کہ میں تو جہاں یعنی مرنے کے بعد پہنچ گئی تھی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے اندر، میں تو وہیں ٹھیک تھی اور میں نے جو ہے دوبارہ دنیا میں کوئی زندہ نہیں ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، وہ دوبارہ موت اس پر آ گئی اور اسی قبر کے اندر دوبارہ وہ چلی گئی۔ تو اس بات پر چونکہ وہ یہود ان کی رشتہ داری تو تھی اس کے ساتھ، یہود نے اس پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے جو مذاق اڑایا کرتے تھے مذاق بھی باقی رکھا، اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور زیادہ مخالفت بھی شروع کر دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب ان معجزات کو دکھایا کرتے اور یہ بتا دیا کرتے کہ آج تم فلاں چیز کھا کر آئے ہو اور تم نے فلاں چیز گھر کے اندر رکھی ہے، تو یہود کی عادت یہ تھی کہ بجائے اس بات کو سن کر یہ جاننے کے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور اللہ پاک نے بطور معجزہ کہ ان کو اس چیز کا علم دے دیا ہے، بجائے اس بات کو سوچنے کے وہ اس پر مذاق اڑانا شروع کر دیتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی کو بتاتے کہ تو یہ کھا کر آیا ہے، اور وہ اس کے بعد تالیاں پیٹنا اور لوگوں کے مجمع کے اندر شور مچانا کہ فلاں آج یہ کھا کر آیا ہے، اسی چیز کو مذاق کا سبب بنا لیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اسی بات کو سامنے رکھ کر ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنے میں پھر ایک قصہ اور پیش آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کے جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، تو آج جو آیات شریفہ پڑھی گئی ہیں اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب محسوس کر لیا یہود کی اس جماعت میں سے کفر کو، اور اس بات کو جان چکے کہ یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں بلکہ مجھے تنگ کرنا اور میرا مذاق اڑانا اور میری ہر بات کا انکار کرنا ہی انہوں نے اختیار کرنا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ، جب اس بات کو محسوس فرما چکے کہ یہ لوگ اب انکار ہی کریں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سارے لوگوں سے یہ پوچھا من انصاری الی اللہ، تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار بنے اللہ کی بات کے پہنچانے میں؟ میں خدائے پاک کا دین اور خدائے پاک کے دین کی محنت کرنا چاہتا ہوں، اے لوگوں کون ہے تم میں سے جو اس مسئلے میں میری مدد کرے؟ سورہ صف کے اندر بھی اللہ پاک نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے